سیدنا رسول اللہ احباب محفل، بسد احترام سرکار کے آئے ہوئے مہمان، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج محفل ختم غوث الثقلین و غیاث الثقلین، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس میں رخسار کی تعریف کرتا ہے، کبھی محبوب کے والشفتین، محبوب کے ہونٹوں کی تعریف کرتا ہے۔ اس کا مطلب جہاں جہاں نظر جا رہی ہے، کبھی محبوب کی جبین مبارک کی تعریف کی جا رہی ہے، تو کبھی محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی جا رہی ہے، کبھی محبوب کے ابرو مبارک پہ باتیں ہو رہی ہیں، اور کبھی محبوب کے ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے کہ تیری یہ تھیلیاں اتنی خوبصورت ہیں، میں نے ان پہ وہ اکرام، وہ انعام رکھنے ہیں جو میں نے کبھی رکھے ہی نہیں۔ اللہ مالک فرماتا ہے کہ میرے محبوب تو اپنے ہاتھوں سے جو جو کام کرے گا وہ کام میرے ہاتھوں سے ہوں گے۔ جو جو کام تو اپنے ہاتھوں سے، وہ جو بدر میں تو نے اپنے مٹھی سے کچھ کنکریاں اور مٹی پھینکی تھی، وہ سب بندوں کو 950 بندے کو جا کے لگی، وہ تو نہیں لگ سکتی تھی اگر میرا ہاتھ نہ ہوتا۔ محبوب پیچھے تو تھا، آگے میں تھا، اس کا مطلب ہاتھ اس کا ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے۔ کاش سمجھ آئے، ہاتھ اسی کا ہوتا ہے جو پیچھے ہوتا ہے۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ ہاتھ کسی اور کا ہو، پیچھے کوئی اور ہو؟ بندے میں یہ قدرت تو نہیں ہوتی نا کہ بندہ مٹھی میں پکڑ کے کچھ کنکریاں پھینکے اور وہ 950 آدمی کو جا کے لگ جائیں، ہر بندے کو لگے اور ان کے منہ پیچھے ہو جائیں اور وہ دوڑ جائے۔ اللہ مالک فرماتا ہے اپنے حبیب کے ہاتھوں کی تعریف کرتا ہے، کبھی محبوب کی زلفوں کی باتیں کرتا ہے، کبھی محبوب کی زلفوں کی مانگ کی بات ہو رہی ہے۔ سیون جنواں دے کہ تیریاں سیونہ، واہ واہ تیریاں سیونہ۔ اللہ مالک اپنے محبوب کی مانگ کی بات کرتا ہے، کبھی اپنے محبوب کی قد و قامت پہ بات ہو رہی، کبھی اپنے محبوب کے قدموں کے متورم ہونے پہ متفکر ہوا جا رہا۔ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد جس دی ذات ہے، وہ ایڈا فکر مند ہے کہ سوزش آ گئی ہے میرے محبوب نہ انج نہ کریا کرو، تے انج نہ کریا کرو، انج نہ ہویا کرو۔ اللہ مالک غم ہوندہ ہے۔ کبھی محبوب کی چادر مبارک کی تعریف کی جا رہی ہے، اور کبھی اپنے محبوب کی چال کی تعریف کی جا رہی ہے، اور کبھی زمین کو حکم دیا جا رہا ہے سمٹ سمٹ کھل کھل، سمٹ سمٹ کھل کھل، کبھی تنگ ہوا کر کبھی کھل جایا کر۔ میرا محبوب جب قدم رکھنے لگتا ہے تو تم اکٹھی ہو جایا کرو، اور جب میرا محبوب قدم اٹھاتا ہے تم پھیل جایا کرو۔ جہاں تک وہ جانا چاہتے ہیں وہاں تک جائیں، تجھے زمین یہی کام کرنے ہیں۔ پھر کیا کرتا ہے اللہ مالک؟ میرا محبوب جب چلتا ہے تو چلنے میں جب پرواز ہوتی ہے میرا محبوب اوپر کو جاتا ہے، جب پرواز ہوتی ہے تو پھر اس فاصلے کو سمٹا جاتا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ 37 میل کا فاصلہ ہے جو ایک لمحے میں طے ہو رہا ہے۔ 37 میل کا فاصلہ ہے جو ایک لمحے میں، جہاں تک قد انسان کی نظر جاتی ہے وہاں تک اس سواری کا قدم جاتا ہے، جس کا نام براق ہے، اس کا قدم جاتا ہے۔ یہ اس سواری کو صلاحیت بخشی میرے خدا نے کہ 37 میل تک اس کا ایک قدم جا رہا ہے، اور اس کی سپیڈ کتنی آپ اس کا اندازہ لگا لیں، بجلی سے زیادہ برق رفتاری کا ذکر کیا گیا۔ کبھی محبوب کے قدموں کے متورم ہونے پر متفکر ہوا جا رہا ہے،
کبھی محبوب کی چادر مبارک کی بات ہو رہی، کبھی اپنے محبوب کی چال کی بات ہو رہی، کبھی اپنے محبوب کی سواری کی قسمیں کھائی جا رہی، کبھی اپنے محبوب کی سواری کی قسمیں۔ یار کوئی قسم تے نہیں، آپ تو نکی شہدی کھاندہ، اپنے تو نکی شہدی کوئی قسم نہیں کھاندہ۔ کتنی عجیب جی بات ہے، کاش سمجھ آئے۔ تو دیکھو نا، جدو بھی بندہ کو قسم کھاندہ ہے نا تو قسم چاہندہ ہے قیمتی شہدی۔ اللہ مالک میرے آقا دے گھوڑے دی قسم اٹھا رہے ہیں۔ ہون میں کی آقا نہیں سمجھے چاہنی، میری اپنی سمجھے چنی آ رہی گال میں کی میں کران، کیونکہ بات بہت اوپر نکل گئی۔ کبھی محبوب کی سواری کی قسمیں خدا کھاتا ہے، کبھی محبوب کے نکلنے پر پہاڑوں کو دعوت قدم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پہاڑوں جلدی کہو، جلدی کرو، علیہ یا رسول اللہ، علیہ یا کہ رسول اللہ میری چھاتی پہ قدم رکھیں، میری چھاتی پہ قدم رکھیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضور یہ آوازیں کدھر سے آ رہی ہیں؟ آپ کہتے ہیں اوہ پہاڑ میرے سے پیار کرتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے حضور میرے پہ قدم رکھو، میرے پہ قدم رکھو، الیہ یا رسول اللہ، الیہ یا رسول اللہ۔ کبھی محبوب کے نکلنے پر پہاڑوں کو دعوت قدم کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کبھی محبوب کی توجہ پر پتھروں کو ہمراز کیا جا رہا ہے کہ میرا محبوب چاہتا ہے کہ تم کلمہ پڑھو، تو پتھر اس کافر کی مٹھی میں کلمہ پڑھنا شروع کر۔ کبھی محبوب کی توجہ پر زمین کو ہمراز کیا جا رہا ہے کہ میرے آقا یوں دیکھتے ہیں تو زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں حضور تسی انو آکھیا تے نہیں، میں تے دوانو آکھیا ہے، میں تے دوانو آکھیا ہے، میں نے پیاس بڑی لگی ہے تے تسی انج ویکھیا ہے تو اتھو چشمہ جاری ہو پہ، تسی انو آکھیا تے نہیں۔ آپ فرماندے نے اور میری مرضی خدا نہ رڑی ہوئی ہے، تین نہ ہر شاید میرے مالک دا حکم چلدا ہے تے تصرفات نے میں ادھل ویکھیا ہے، زمین نو پتہ لگ گیا ہے پانی چاہید ہے، پانی پی لیا، آپ نے دوبارہ دیکھا پانی بند ہو گیا، آپ نے کہا ہون کی ہوئے، آپ نے کہا دوبارہ انہوں یہ پتہ لگ گیا بھی ہون بند ہونا ہے۔ محبوب کی توجہ پر زمین کو ہمراز کیا جا رہا ہے، اور کبھی محبوب کی مرضی پر بادلوں کو برسنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور کبھی محبوب کے چلنے کو دیکھنے کے لیے عرش کا فرش بنایا جا رہا ہے، کبھی محبوب کی چال کو دیکھنے کے لیے کہ کیسے چلتا ہے تو خرامہ خرامہ میرا محبوب، عرش کو فرش بنایا جا رہا ہے اور محبوب کو منگوایا جا رہا ہے، پھر چلوایا جا رہا ہے اور پھر فرشتوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ صبح تناور درخت بنا کر اس کے اوپر پھل لگایا جا رہا ہے، اور کبھی اپنے محبوب کا وعدہ پورا کرنے کے لیے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری کا جنازہ وہاں بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ سرکار کے وعدے کو پورا کر کے آؤ۔ کبھی محبوب کی رضا کے لیے لواب دہن کو شفا بنایا جا رہا ہے، سبحان اللہ، کبھی اپنے محبوب کی رضا کے لیے لواب دہن کو شفا بنایا جا رہا ہے، اور کبھی محبوب کے لواب سے کڑوے کنووں کو میٹھا کیا جا رہا ہے، اور کبھی محبوب کی ڈیوٹی کے لیے ابو قتادہ کے گھوڑے کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ وہ اونٹیاں جو چوری کر کے لے گیا تھا نا، اس کے پیچھے ابو قتادہ کے گھوڑے کو گھر کھڑے پتہ لگ گیا تھا کہ میرے آقا کی اونٹیاں چوری ہو گئی ہیں اور ان کو جا کے میں نے پکڑنا ہے۔ وہ بار بار اپنا رسہ توڑائے، بار بار اپنا کڑیالہ توڑائے اور بار بار اچھلے کودے۔ اس کی ماں نے کہا گھوڑے کو کیا ہے؟ اس نے کہا مدینہ میں کچھ ہو چکا ہے، تو گھوڑا پریشان ہے، میرا مجھے جانے دے۔ تو ماں نے کہا کہ تیرے گھوڑے کو پتہ چل گیا؟ اس نے کہا گھوڑوں کو پتہ چل جاتا ہے، جو آقا کی خدمت میں رہنے والے گھوڑے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ اے آقا دی خدمت رہنے والے تھے گھوڑیاں نو پتہ ہے سرکار ہے، جو آقا سے عشق کرتے ہیں ان کو کیوں نہیں پتہ ہے؟
کبھی محبوب کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے جا رہے ہیں، اور کبھی اپنے محبوب کے ہاتھ میں فیض نور سے ابو قتادہ کے چہرے کو خوبصورت کیا جا رہا ہے، چمکایا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا جو ہو رہا ہے، یہاں جا کے نا میری اپنی بات ہوگی، میں نے کہا تو کیا لکھے گا؟ تو کیا لکھے گا کہ میرے آقا کے ساتھ جب میرے خدا کا خیال میرے آقا کی طرف ہوا تو بے شمار عنایتیں، بے شمار عنایتیں۔ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں، چونکہ میں سٹارٹ میں عبدالقادر جیلانی کا ذکر کیا تو میں نے کہا ایک بات عبدالقادر جیلانی کی کروں۔ آپ فرماتے ہیں دوستو یہ دنیا ایک بازار ہے۔ آپ فرماتے ہیں پوری توجہ سے آپ نے بات کو سننا ہے، کسی نے ایک دوسرے سے منسلک نہیں رہنا، پوری توجہ سے بات کو سننا۔ آپ فرماتے ہیں دوستو دنیا ایک بازار ہے اور تم بازاری سوداگر ہو۔ کاش سمجھیں آپ، یہ دنیا ایک بازار ہے اور آپ بازار میں سوداگر ہو، تو سودا کرتے ہو، سودا خریدتے ہو سارا دن۔ کوئی آدمی اپنی جاؤ حشمت کے لیے جا کے بازار سے کوٹ خریدتا ہے، میں نے خریدا نہیں ہوگا۔ کوئی آدمی جا کے بازار سے اپنی جاؤ حشمت کے سودے خریدتا ہے، کوئی آدمی جا کے رنگا رنگ اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کے مطابق چیزیں خریدتا ہے، کوئی آدمی رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے چیزیں خریدتا ہے، کوئی آدمی اپنی گھریلو ضرورت اور گھریلو نمائش کے لیے چیزیں خریدتا ہے۔ وہ خریدتا چلا جاتا ہے، خریدتا چلا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے اس نے حساب دینے۔ جتنی چیزیں وہ خریدتا ہے وہ مالک کے مال و منان سے خرید رہا ہے، اس نے سب کے حساب دینے ہیں۔ اور جو ہمارے لیے خریدتا ہے، ایک خریداری بندے کے لیے، ایک خریداری خدا کے لیے۔ اللہ مالک جو روز معاشر ہوگا، جو روز حشر ہوگا، جو روز میزان ہوگا، اس میں اللہ مالک کیا کرے گا؟ یہاں آپ خریدار ہیں، وہاں صرف خدا خریدار ہوگا۔ آپ بیچنے والے ہوں گے، اللہ لینے والا ہوگا۔ آپ کیا بیچیں گے؟ جو آپ نے خریدا ہوگا آپ وہ بیچیں گے۔ جس نے جاہو حشمت خریدی، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت بڑی حشمت والا ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے اپنے حسن اور خوبصورتی کے لیے کچھ خریدا ہے، اس نے خود کے لیے خریدا ہے، خدا کو اس سے حسن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کی خوبصورتی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سالک کی زندگی پہ ہماری کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ جو سالک ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ خریدتا ہے تو درمیان میں خدا کی رضا رکھتا ہے، درمیان میں مصطفیٰ کے احکامات رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ تو نے اپنے بچوں کی کفالت کرنی ہے، تو میں اللہ مالک تیرے اور تیرے حبیب کے فرمانات کے مطابق کر رہا ہوں۔ اس میں خدا کو لے لیتا ہے، کیونکہ جو اس کی نیت تھی اللہ مالک نے نیت لینی ہے۔ جو جب وہ معاشر کا میدان ہوگا، وہ دن ہوگا، تو اس کے کپڑوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کی نیت کو نکال کے سامنے رکھ لیا جائے گا کہ یہ تو بازار میں جو کچھ لے رہا تھا میرے احکام کی فرما برداری کر رہا تھا۔ اللہ مالک کیا کرے گا؟ اللہ مالک تمہاری نیت کے مطابق جو آپ نے صبر کیا اس کو خریدے گا، اس کا خریدار ہوگا۔ وہاں تاجر خدا ہوگا، آپ مال دینے والے ہوں گے، اللہ مال لینے والے۔ یہاں کا جو حسد کرنے والا ہے اس سے اللہ مالک حسد کا خریدار نہیں ہوگا۔ جہاں جو نفرت کرنے والا ہے نفرت کا خریدار خدا نہیں ہوگا۔ یہاں جو حقد کرنے والا ہے حقد کا خریدار خدا نہیں ہوگا۔ یہاں جو قدورت والا ہے قدورت کا خدا خریدار نہیں ہوگا۔ نفرت کا خدا خریدار نہیں ہوگا، محبت کا خدا خریدار ہوگا، عشق کا خدا خریدار ہوگا، عنایت کا خدا خریدار ہوگا، اطاعت کا خدا خریدار ہوگا، صبر کا خدا خریدار ہوگا۔ آپ میں یہ جو نعمتیں ہوں گی اللہ مالک ان کا خریدار ہوگا۔ تو نے میری وجہ سے صبر کیا، آجا میرے میدان میں لے، آج کیا لیتا ہے؟ تو نے میری وجہ سے شکر کیا، دن ماڑے تھے
دن ہلکے تھے، دن چنگے نہیں تھے، لیکن تو شکر کرتا رہا۔ آج میں شکر کا خریدار ہوں، آ پھر تجھے مالا مال کروں، آ پھر تجھے اس کا بدلہ دوں۔ تو نے اپنی پسند کی چیز اپنے ساتھی کو دے دی تھی، کس لیے؟ میری رضا کے لیے۔ آج تجھے کتنے ہزار گنا دیتا ہوں اس کے بدلے میں، کیونکہ تو نے مجھے یاد رکھا تھا، میری رضا کے لیے تو دوسرے کے کام آیا تھا۔ آج وقت ہے، آج وہ مال خرید لو جس کا خریدار کل کو خدا ہوگا۔ اگر آج مال نہ خریدا، کل خالی ہاتھ جاؤ گے، کل کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دنیا دار خسارے کے سودے کرتا ہے، اور اللہ کا بندہ خسارے کے سودے نہیں کرتا۔ اللہ کا بندہ جہاں بھی کرتا ہے کمال کے سودے کرتا ہے۔ حضرت علی ایک جگہ پہ یہودی کے پاس ساتھیوں سمیت دعوت کی، آپ نے دعوت قبول کی، آپ گئے، اس نے آپ کو پانی پلایا، شربت پلایا، آپ نے شربت پی، روزہ تھا، روزے کی حالت میں شربت پی لیا۔ ساتھ دوستوں نے کہا حضور ایک ہی گل لے، ایک تے روزہ ہے تو این دے اتھو۔ آپ نے فرمایا روزہ ضرور ہے پر میں بھی تاجر ہوں، روزہ ضرور ہے پر میں بھی تاجر ہوں، اور تاجر بھی عام نہیں سکھایا مصطفیٰ دا، تاجر بھی عام نہیں، مصطفیٰ دا تربیت یافتہ تاجر ہاں۔ پوچھا جی، آخیا یہ یہی چاہتا تھا کہ یہ اخلاق کے ٹھیک نہیں ہے، ہم نے روزے میں پانی پی کے اس کو ثابت کر دیا کہ ہم اخلاق کے بالکل ٹھیک ہے، ہم روزے کے بدلے روزے رکھیں گے، مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، غریبوں کو کپڑے دیں گے، روزے بھی رکھیں گے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلائیں گے، کپڑے بھی دیں گے، ہم وہ بھی حق ادا کر دیں گے، جانے ہم نے یہ بھی نہیں دیا کہ یہ میرے اخلاص سے متاثر ہوگا اور کل کو میرے آقا کا کلمہ پڑے گا، دین پہ آ جائے گا۔ جو جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہاں بیٹھ کے جو بات کی ہے، اگر اس کو آپ صرف بات جانو تو گزار دو، وقت تو گزر ہی رہا ہے، اور اگر اس کو انعام جانو تو صبح عمل شروع کر دو، صبح عمل کر دو۔ یہ وہ عمل ہے جو کسی طرح بھی رائے گا نہیں جانے والا۔ مسجد میں جا کے آپ معاہدہ کرتے ہو، کرو، معاہدہ کرنا چاہیے، پورا نہیں کرنا چاہیے۔ معاہدہ کرو، اللہ سے جا کے معاہدہ کرو، مسجد میں معاہدہ کرنا چاہیے، معاہدہ پورا نہیں کرنا چاہیے۔ معاہدہ کیا ہی پورا کرنے کے لیے جاتا ہے۔ مسجد میں جا کے معاہدے ہوتے ہیں اور بازار میں جا کے پورے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہاں سے اٹھو، کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ آستانہ پہ گئے ہوئے تھے، سناؤ کیسا رہا، تو اس کو کہنا میرے عمل سے دیکھ لے، تو میرے ساتھ زندگی گزار، میرے عمل سے دیکھ لے۔ تو نے مجھ سے پاؤ لیا ہے، کیا میں نے پاؤ سے کم دیا ہے؟ تو نے مجھ سے کلو مانگا ہے، کیا میں نے کلو سے کم دیا ہے؟ میں نے تیرے ساتھ کسی قسم کی کوئی دو نمبری کی ہے؟ آپ ہی کہہ دو اگر میں نے کی ہے، میں مجرم ہوں، آج مان جاؤں گا، کل کو کروں گا نہیں، اور جو پیچھے کیا ہے وہ واپس کروں گا۔ اگر آپ سے یہ میں توقع رکھتا ہوں اور آپ اس پہ پورا اترتے ہیں، بتاؤ خسارے کا سودا ہے؟ کوئی خسارے کی بات ہو رہی؟ حضور یہاں آنے کا یہ مقصد ہے کہ تم یہاں سے جاؤ تو پورے پالش ہو کے جاؤ، پورے بہتر ہو کے جاؤ، سل کے جاؤ، پھٹے ہوئے آؤ اور سل کے واپس جاؤ۔ جو نیا ہوتا ہے وہ ضرور نیا ہوتا ہے، لیکن پہننے کے قابل نہیں ہوتا، وہ مٹیریل ہوتا ہے، خام مال ہوتا ہے۔ جب آپ کپڑا لے کے آتے ہو، لوہے کی چادر لے کے آتے ہو، تو پھر گاڑی مرسڈیز بنا کے باہر نکالتے ہو، لوہے کی چادر لاتے ہو، اور آگے ٹیوٹا امپالا کرولا بن جاتی ہے۔ وہ کیسے بن جاتی ہے؟ وہ کسی کی ہاتھ آتی ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی چیزیں بنا کے، اس کی مشینری تیار کر کے، اس کی گاڑی بنا کے باہر نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ یہاں آؤ اور کاریگر کے پاس آ کے بھی اگر تم مٹیریل آئے ہوئے ایک خوبصورت اسمبلنگ کی حالت میں اگر واپس نہ جاؤ تو کیا فائدہ تھا آنے کا؟
پیٹرول بھی جلایا، گھر والوں پہ بھی یہ احسان چڑھایا کہ لو جی تسی آکھیا سی تے اسی پھر ٹور پے ہاں، دل تے کوئی نہیں سی، بڑی طبیعت خراب سی، پر تسی ہن کھلوندے نہیں ہو، تسی تنگ کیتا ہے تے اسی جاندے پے ہاں۔ اس تنگی دا شکار ہو کے تسی آتے گئے، جیڑے بھی اس تنگی دا شکار ہو کے آ گئے وہ آتے گئے تے پھر اے تالا گھٹ کے مارن دا فائدہ کی انہوں مار مار کے وٹے بن دیو، کم از کم بنو کچھ نہ کچھ تے اندر آ جائے گا۔ اے لائٹ نہیں ہوندی، اے روشنی جڑی موبائل دی، اے موبائل چ جدوں نکل دیئے، اے موبائل چ جدوں نکل دیئے جے اگر تسی کسی شہدہ دروازہ بند کر دیو تو ان دے ہوتے لائٹ کر دیو کہ لائٹ اندر جائے گی؟ نہیں جائے گی۔ تسی اگر اپنے اذہان دے دروازے نہ کھولے تے اپنی دل دی گرفتگی نو اگر تسی آزادی چ نہ تبدیل کیتا تے پھر اے جڑی اے لائٹ نکل دی پئی ہے، یہ جو گفتگو نور ہے، اگر آپ نے اپنے دروازے نہ کھولے تو یہ آپ کے قلب تک جائے گی؟ یہ صوت جدران سے ٹکرا کر آپ کے کانوں سے ٹکرا کر واپس آئے گی، یہ آپ کے اندر نہیں جائے گی۔ اس کو اندر لے جانے کے لیے آپ کو غفلت سے باہر نکلنا ہوگا، اپنے ارادے پختہ کرنے ہوں گے، دل کو خالص کرنا ہوگا تاکہ آپ کے کانوں کے ذریعے یہ آپ کے اذہان تک جائے، آپ کا اذہان تسلیم کرے، اس کے بعد آپ کے قلب تک چلی جائے، آپ کا قلب روشن کر دے، آپ کا دل مان جائے۔ ایسی زندگی گزارنا کامیابی ہے۔ اگر اس طرح زندگی نہیں گزارنی تو کوئی فائدہ، یہاں نہیں حضور جی وہاں جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ کعبہ و دیر کے جھگڑوں سے ہمیں کیا مطلب؟ ہمارا تو ہے کام تجھے سجدہ کرنا۔ آپ اگر مالک کے قریب نہ ہوئے میرے قریب ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نظام الدین سے کسی نے پوچھا کہ حضور بندہ اللہ دے کنا قریب ہوندا ہے؟ بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے پر کنا قریب ہوندا ہے؟ دس دیو جی کسی نے پتہ ہے اللہ بندے دے قریب کنا ہوندا ہے تے بندہ اللہ دے قریب کنا ہوندا ہے؟ وہ ایک شاید دوسری دے قریب ہوئے دوسری آپ پہ قریب ہوندی ہے، این جی نہیں؟ رس سے ہوئے دا منہ پرا ہوندا ہے تے جی رس آیا منیجا ہوئے تے جنہ قریب جاؤ گے انہا ہو دوڑے قریب ہوندا ہے۔ تے رب تے رستا ہی نہیں، رب دی سو جنہوں یار منان دا ڈھنگ ہوئے ان دا رب نہیں رستا، رب دی سو جنہوں یار منان دا ڈھنگ ہوئے۔ اے تے ڈھنگ ہی تے سکھائے جا رہے ہیں تے ڈھنگے تے نہیں پائے جا رہے ہیں، اے تے ڈھنگ ہی سکھائے جا رہے ہیں کہ تسی خدا دے کمیں قریب ہونا۔ نظام الدین سے پوچھا کسی نے کہ بندہ اللہ دے کنا قریب ہوندا ہے؟ آپ فرماندے نے تیرا بڑا دل ہے کہ تینوں پتہ لگے بندہ اللہ دے قریب کنا ہوندا ہے؟ آندہ جی میرا بڑا دل ہے مینوں پتہ لگے بندہ اللہ دے قریب۔ آپ آندے تینوں اپنا پتہ چاہیدہ ہے یا ہر بندے دا ہی پتہ چاہیدہ؟ آندہ جی ہر بندے دا ہی پتہ چاہیدہ ہے۔ وہ بندہ پھر انہیں آکھے نا وہ عنایت دا سمندر جیڑا ہے وہ پوری کیفیت چتے چلو پھر ماما لگدہ ہے لگن دیو بے اللہ دے بندہ کنا قریب ہوندا ہے۔ کیا فرماؤندے تینوں اپنا پتہ چاہیدہ ہے کہ تینوں پتہ چاہیدہ ہے ہر بندے دا؟ آپ بندہ آندہ مینوں ہر بندے دا ہی پتہ چاہیدہ ہے۔ آپ آندے جتنا وہ اپنے مرشد دے قریب ہوندا ہے اتنا رب دے قریب ہوندا ہے۔ مرشد کی گلی حضور کھلتی خدا کی گلی میں ہے۔ حقیقت میں جو پیشوا ہے نا حضور، پیشوا سے ہمارا اور ناتا کیا ہے اور واسطہ کیا ہے پیشوا سے؟ ہم نے تو تجھے پیشوا کہہ دیا، مرشد کہہ دیا۔ مرشد کا مطلب کیا ہے؟ جس کے منہ سے نکلی ہر بات ارشاد ہو۔ ارشاد کیا ہے؟ جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہ ہو، جس کی نکلی ہوئی بات میں شک کی گنجائش ہی نہ ہو، اسے مرشد کہتے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ مرشد کی نکلی ہوئی منہ سے بات میں شک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر تو شک رکھتا ہے تجھے اس کا فیض نہیں ہونا۔ شک رکھنے والا کبھی شک نہیں ہو سکتا، اس کو شین کاف والا، کاف کتے والی کاف والا شک ہو گیا، اور جو شک نکالے اس کا شک ہو گیا، اس کا کھل گیا، اس کا اندر کھل گیا، وہ صاحب صدر ہو گیا۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا ایک بندہ، اس نے پانی پیا تو پانی زیادہ پی لیا،
4-5 دن کی بات ہے، کوئی نہ کوئی درمیان میں ایسی بات ہو جاتی ہے، پھر کیا کرے؟ پانی زیادہ پی لیا تو میں نے بھی پانی پیا، میرے ساتھ ایک اور دوست بیٹھا تھا، اس نے بھی پانی پیا، ہم نے ضرورت اور خواہش کے مطابق پیا۔ اس نے اللہ کی عنایت سمجھ کے زیادہ پیا، پانی کو اللہ کی عنایت سمجھ کے اس نے زیادہ پیا۔ بے اعتدالی کیا ہو گئی؟ اس نے پیاس سے زیادہ پیا، ہم نے پیاس سے بھی کم پیا۔ ہم نے پیاس سے کم پیا، ہمیں پانی قیمتی لگا، اس نے پیاس سے زیادہ پیا، اس پہ پانی بوجھ بن گیا۔ فرق یہ ہوا اللہ کی عنایات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن اتنا پینا ہے جتنی ضرورت ہو۔ اگر سمجھ آئے تو ضرورت سے زیادہ پیو گے پاگل ہو جاؤ گے، ایسے نہیں ہوتا۔ اعتدال سے کوئی چیز باہر نکلے، جتنی باہر نکلے اتنی اثرات چھوڑے گی۔ گفتگو کو اتنا کرو جتنا سماعتیں برداشت کریں۔ جس دن آپ سب پہ موت آنی ہے اس دن صرف آواز بلند ہونے کی موت ہے۔ بولو جی، صرف آواز بلند ہونی ہے، سب نے مر جانا ہے، یہ ساری شریانے پھٹ جائیں گے، اور وہ سور جو پھونکا جائے گا اس کی آواز ہوگی، اتنی تیز آواز ہوگی کہ ہر زیرو جان دے دے۔ اس کا مطلب اعتدال سے بڑھ کے نہ ہوا ٹھیک ہے، ہوا ہوگی تو اڑا کے لے جائے گی۔ کوئی چیز بھی اعتدال سے بڑھ کے ہوگی تو آپ پہ اثرات چھوڑے گی، جب وہ اثرات چھوڑے گی وہ اثرات آپ کو خراب کر دے گی۔ تو میں نے کیا کہا ہے؟ پانی بھی زیادہ نہیں پینا۔ سانس تو کوئی دوسرا لے کے دکھائے، کوئی بندہ ایک سانس کو اندر لے جاتا ہے، جتنی اس کے وجود میں جگہ ہوتی ہے اتنا سانس اندر جاتا ہے، جب جگہ ختم ہو جاتی تو سانس مغلظ کو باہر نکالنا پڑتا ہے۔ جو تندرست سانس اندر جاتا ہے وہ اندر جا کے اندر کی خرابی کو ٹھیک کرتا ہے۔ فلٹر نو ہوا نہیں مار دے سرکار، صاف کرنے واسطے فلٹر نو ہوا نہیں مار دے، ہوا مارن تو بعد فلٹر صاف ہو جاتا ہے، ساہ چنگا لیندی گڈی صحیح چل دی۔ یہ ہوا جاتی ہے آپ کے اندر کی کئی خرابیوں کو صاف کرتی ہے، خون میں کئی تبدیلیاں لاتی ہے، بندے کو بہتر کر کے پھر واپس چلی جاتی ہے۔ دوسرا سال لے کے تب کھاؤ، دوسرا پیر چاہ کے تب کھاؤ۔ جتنی آپ کی اللہ نے صلاحیت رکھی ہے اتنا ہی بندے نے چلنا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں چلنا، اور اسی میں بندے نے خوبصورت چلنا ہے، خوبصورت چلنا ہے۔ خوبصورت کون چلا؟ جو مالک کے ساتھ جڑ کے چلا، اور جو مالک سے ہٹ کے چلا اس میں نہ خوبصورتی ہے نہ خوبصورتی ہے، کمینگی ہی کمینگی ہے۔ اللہ کے قریب رہنا ہے تو اللہ کے حبیب سے راہ پوچھنا پڑے گا۔ جو سیدھا خدا سے چلتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اور جو نظر نہیں آتا اس کے ساتھ کیسے چلے گا، اور جو کچھ فرماتا نہیں اس کے ساتھ کیسے چلے گا۔ جب فرماتا ہے تو محبوب کی زبان سے فرماتا ہے، جب نظر آتا ہے محبوب کو نظر آتا ہے۔ تو ہمیں بے قیدگیوں میں نہیں رہنا، ہمیں باقاعدگی میں رہنا ہے۔ ہمیں جب رہنا ہے حبیب کے ساتھ رہنا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے۔ جو مصطفیٰ کے ساتھ رہے گا خدا کے ساتھ رہے گا، اور جو سیدھا خدا کے ساتھ رہے گا حبیب سے بھی جدا رہے گا۔ وہ کبھی منزل نہیں پا سکتا، جو میرے آقا کے قریب نہیں آ سکتا وہ کبھی خدا سے کوئی فیض نہیں پا سکتا۔ خدا کے قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ سے علیحدہ ہو جاؤ، ہر حرام حلال کر لو۔ خدا کے قریب ہو جاؤ، مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ، ہر حرام حلال کر لو۔ بتاؤ، حرام جب تم پہ حلال ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ مسلمان ہوگا۔ حضور جب حرام بندے پہ حلال ہوگا تو پھر بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ جو حلال ہے وہ بھی میرے آقا کی کرم نوازی کی وجہ سے حلال ہے۔ آقا نے جس کو یہ جو سارے فرمانات ہیں، جو یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ قدرت ہے میرے آقا کی، معجزہ ہمارے لیے ہے، عاجز ہم ہیں۔ نہ سمجھنے کی جو پوزیشن ہے وہ ہماری ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ آقا تیری باتوں کو سمجھنے کی ہمارے میں صلاحیت نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تیری باتیں وراء الورا ہیں، معجزہ آقا کے لیے نہیں ہے۔ اس کے ایمان میں کمی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، جو کہے کہ آقا کے لیے معجزہ ہے۔ معجزہ ہمارے لیے ہے،
کی تو قدرت ہے، جو آقا کی ہے وہ قدرت ہے، جو آقا فرما رہے ہیں وہ قدرت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا آئے، حضرت عائشہ عصر کے بعد پڑھ رہی ہیں، نوافل پڑھ رہی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ آپ کو کہا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا کہ فرمان آ گیا ہے کہ آپ عصر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، سجدہ نہیں کرتے، نفلی بات نہیں کر سکتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور مجھے یہ نفل بہت پیارے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ پڑھ لیا کرو۔ دسو جی فرمان تے اللہ دا ہے، فرمان تے اللہ دا ہے، ایک قدرت مصطفیٰ دے کول کیوں ہے؟ اس کا مطلب خدا کی قدرتیں مصطفیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اگر بندے کی سمجھ میں آئے تو سمجھ آئے گی تو انعامات و اکرامات اس پہ کھل جائیں گے، اس پہ عنایات کھل جائیں گی۔ اور مصطفیٰ میں بھی اگر شک پڑیں گے، اللہ کے بندے اپنے شک کو مٹا، حقیقت کو پا۔ میرے آقا مسجد میں ہے، فجر کی نماز کے بعد میرے آقا مسجد میں ہے، تو ایک آدمی حاضر ہوا، حضور میں نے قربانی کر دی ہے، قربانی کا دن تھا، حضور میں نے قربانی کر دی۔ آپ نے کہا تیری قربانی نہیں ہوئی، تیری قربانی نہیں ہوئی، تو قربانی کیسے کر سکتا ہے؟ میرے آقا کا حکم خدا کا حکم ہے، میرے آقا کی شرع خدا کا حکم ہے، تو شرع سے ادھر ادھر ہو، تیری مقبولیت ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے جی میں نے قربانی کر دی، آپ نے کہا تیری قربانی قبول نہیں ہے۔ کہا جی کیوں کی تو نے قربانی؟ کہا جی میں نے اس لیے کی ہے کہ میرا ہمسایہ تھا، وہ قربانی نہیں کر سکتا تھا، تو میں نے کہا میں قربانی جلدی جلدی کر کے تو اس کو گوشت دوں، تو میں پھر فارغ ہو کے آرام سے آ جاؤں گا، تو پھر میں ایزی ہو جاؤں گا، گوشت گھر بن جائے گا، پک جائے گا۔ آپ نے فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی۔ کہا جی ہن میں کی کرا؟ آپ نے کہا پھر بکرا لے اور پھر قربانی کر۔ انہوں نے کہا بکرا تو ہے میمنا، لیکن وہ دی عمر کام میں تے وہ تواڈے احکام دے مطابق، تواڈے حکم دے مطابق ہو نہیں سکتا، وہ دی عمر سال نہیں، وہ چھوٹا ہے۔ آپ نے تیرا وہ بھی ہو جائے۔ یہ حکم ایک بندے کے لیے تھا، بتاؤ یہ قدرت کیا ہے؟ یہ قدرت مصطفیٰ، قدرت خدا ہے۔ اللہ اپنے قانون کو ایسے کر سکتا ہے۔ مصطفیٰ پہ تو حدیں لگ گئی ہیں۔ کون سی حدیں لگ گئی ہیں؟ نمازیں 50 ہیں، نمازیں 50 ہیں۔ اب جی 50 ہی نمازیں رہیں گی۔ واپس آئے چھٹے آسمان پر تو حضرت موسیٰ ملے، کہا حضور دوبارہ پھر ایک دفعہ جاؤ، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھی ہیں انہوں نے۔ آپ پھر واپس چلے گئے، کہا تھوڑیاں کام۔ اللہ مالک نے فرمایا کتنیاں کام؟ آکھا جی تھوڑیاں کام۔ آکھا چلو 5 کام کر دیں۔ نمازیں 5 کام ہو گئی۔ آپ واپس آئے بڑے خوش حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضور نمازاں 5 کام ہو گئی۔ آپ آدھیں جی انیاں بھی نہیں پڑھنی ہیں، انیاں بھی نہیں پڑھنی ہیں۔ آپ آدھیں پھر جاؤ، پھر گسو نا، جا کے عرض کرو نا، اور تھوڑیاں جا کے اللہ مالک کو پھر عرض کی تھی، حضور اور تھوڑیاں۔ تو آپ نے کہا اور تھوڑیاں کر دیں، اور تھوڑیاں کر دیا۔ جیڑا محبوب دے کھڑے ہون تے محبوب نو ویکھ کے، محبوب نو چوکڑی ماردیاں باندیاں ویکھ کے گلاں کردا ہے، محبوب دی کمبلی تے گلاں کردا ہے، محبوب دی سیمنا تے گلاں کردا ہے، محبوب دے وال وان تے گلاں کردا ہے، اور پھر آندا انکا بیاعیوننا، میری آنکھاں تینوں ویکھ رہی ہیں، میرے محبوب انجی کھڑے رہنا ہے، انجی کھڑے رہنا ہے، انجی کھڑے رہنا ہے۔ او جیڑا خدا انج آکھدا ہے اپنے محبوب نو جبریل گل کے، او نہیں چاہندا محبوب پھر آوے، محبوب پھر آوے، محبوب پھر آوے۔ انہیں رستے چھ خادم کھلار دیتا جی دا نام موسیٰ ہے کہ میں تو واپس گلنا ہے، میں پچھو ویکھنا ہے، پھر میں اگو ویکھنا ہے، پھر میں پچھو ویکھنا ہے، پھر میں وہ خرامہ چلن دیکھنا ہے اپنے محبوب کا کہ محبوب جا رہے ہیں، محبوب آ رہے ہیں۔ پھر چھٹے آسمان پہ آتے ہیں، پھر بلایا جائے بدریہ حضرت موسیٰ کہ پھر بھیجو۔ موسیٰ کہتے ہیں انیاں بھی نہیں پڑھنی ہیں، یہ 40 بھی نہیں پڑھنی ہیں۔ پھر واپس جاتے ہیں، پھر 5 چھوٹ جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر واپس۔ یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ اپنے دل سے پوچھو تو ذرا، اور جتنا پیار ہوئے نا وہ گھروں نکلے نا تو دل نو کو جوڑن لگ پاؤں ہے، تے جو ان دی کوئی شہر آ جاوے تو ہٹ کے چاون آوے،
تے دل چندہ شاللہ انہیاں کوئی شیئیں چھپ جاندیاں ہیں انہوں بار بار یاد ہوں یہ اتھو کدی گڈی موڑدا کدی اتھو گڈی موڑدا کدی اتھو گڈی میرے آقا پھر واپس گئے میرے آقا 9 دفعہ واپس گئے 5 کر کے چھوڑی گئی کیوں نہیں ساری ایک وقت میں چھوڑی گئی دل میں وہ ترسن تھی دل میں وہ چاہت تھی کہ تجھے دیکھنے کے تو سارے سما پیدا کیے گئے ہیں جب وہ 45 نمازیں چھوٹ گئیں آپ پھر واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کہندے نے مشورہ میں چنگا ہی دینا تے تسی ہن مان جاؤ 5 جانیاں کرو تسی جاؤ پیچھے انہاں کو نہیں پڑھنیاں سردی بڑی ہے تے انہاں نے کو نہیں پڑھنیاں گرمی بڑی ہے تے انہاں نے کو نہیں پڑھنیاں تہجد انہاں کو نہیں پڑھی جانی ہو میرے ابھی تسی پڑھ سکتے ہو فجر انہاں کو نہیں پڑھی جانی عشاء انہاں کو نہیں پڑھی جانی کام میں چنہ بھجیاں بجایا ہونا ہے انہاں کو دا ٹرالے ہو جانے تے ترائے بھٹھے ہو جانے انہاں کہا نماز نہیں پڑھی جاندی کام ڈھیر انہاں کو نہیں پڑھی جاندی تسی پھر جواب آدھے نے مجھے شرم آتی ہے آقا فرماتے ہیں مجھے اب شرم آتی ہے میں نمازوں کے لیے اب جاؤں مجھے شرم آتی ہے میں نے اب نہیں جانا آپ چل پڑے جب آپ چل پڑے تو پیچھے سے آواز آئی میرے محبوب رکو نا رک گئے ہن تسا پھر آونا کوئی نہیں جے ہن تسے نہیں آونا تو پھر 5 پکیاں کر دیں حضور جس حبیب کی مرضی پہ یہ نمازیں 5 پکی ہوئی ہوں حضور ایک گل پھر 5 پکیاں ہو گیاں یہ اللہ نے آکھیاں ہوتے پھر 5 پکیاں ہو گیاں نا 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 5 پھر بھی پکیاں نہیں ہوئیاں گلاں بڑیاں عجیب جیاں نے میرے کول کی کرا میں کی دسا دوال ہن پھر بڑی عجیب دی گل نہیں اگر میں تھے بند کر دے ماں تے آکھاں اس تو اگلی گل پھر کرانگے تے فتوے تے انہیں اٹھنے نہ بے پیر صاحب نے کی آکھیا نمازاں ہی گھٹ کر دیتی بے ایسیاں گلہ تو نہیں نہ کرے دیا سرے مجلس کچھ گلہ تو سرے مجلس حرام ہو دیا تو آپ وہ بھی باتیں کر جاتے ہیں تو وہ جس کے پاس آتی ہیں باتیں وہ حرام اس کے اندر کیوں آتی ہیں میں فتوے کا جواب دے رہا ہوں وہ صاحب علم تسی بڑے زائد ہو سب اچھے ہو سب بھی بہت اچھے ہو اور جس کے وہ پاس آتی ہیں اس کے پاس کیوں آتی ہیں آپ بتا دو جو اس پہ گرہ لگی ہوئی ہے اس کو قائم کر دو باقی بات بتا دو میرے آقا کے پاس یہودی آیا آدھا دور میرا بڑا دل کردہ ہے توڑے فرمانات توڑے صحابہ انہ دی محبت انہ دے ولولے دیکھ کے میرا بھی دل کردہ ہے جب مسلمان ہو جاواں بے کدی جان نہ نکل جاوے روز خیال کرنا پر جڑی ہے فجر تے عشاء دی نماز ہے مینوں مسلمان نہیں ہون دیتے میں تو یہ نہیں پڑھی جاندی توڑے صحابہ بڑے جرری نے بڑے تکڑے نے انہاں نو تے خیال ہی کو نہیں ہوندہ ہے جلہ جا انج وگاؤں دے نے تے اٹھ کے اللہ نو یاد کر کے ٹور پاؤں دے نے یہ تے تکڑے ہی ایڈے ہو گئے ہوئے نے یہ تے جنگ واسطے انج تیار ہو جاندے نے نماز کیڑی گل جڑا جنگ واسطے تیار ہو جاندہ ہوئے نماز کیڑی گل ہے کئیاں دیاں لتاں کئیاں دیاں بائیں وڈیاں ہوئی ہیں اللہ نو یاد کر کے وہ میں ٹپ دے نماز واسطے آ جاندے انہاں دے اندر عشق کی بہت زیادہ ہے تو میں فجر تے عشاء دی نماز نہیں پڑھ سکتا حضور ورنہ میں مسلمان ہو جاندہ تو آپ دے سامنے صحابہ کھڑے سان آپ اندر گواہو 3 پڑھیں گا آدھا 3 پڑھیں گا آپ اندر 2 دی ذمہ داری میرے تے 3 تو پڑھی آؤ رہا حضور یہ دین خدا نہیں ہے یہ دین مصطفیٰ ہے یہ دین مصطفیٰ ہے دین خدا نہیں ہے مصطفیٰ سے محبت کر دین کامل ہو جائے گا مصطفیٰ سے محبت کر دین کامل ہو جائے گا اور مصطفیٰ سے محبت کی دلیل کیا ہے اندر سے ولولے اٹھیں گے تیری کیفیت ظاہر کرے گی تجھے کہ ہاں محبت ہو چکی ہے محبت ہو چکی ہے محبت دل پہ اثر چھوڑتی ہے محبت بندے کے دل پہ اثر چھوڑتی ہے وہ کسی شے نال بھی محبت ہو جاوے دل تے اثر چھوڑ دی پھر مصطفیٰ نہ محبت ہو جاوے تو دل تے اثر نہ چھڑے ایک ہی میں ہو سکتا ہے یہ دل اس بات کی دلیل ہے کہ جب محبت ہوتی ہے مصطفیٰ سے پھر معمول سے ہٹ کے اثرات نکلتے ہیں دل سے پھر بندہ مجھ سے پوچھتا ہے کیا پڑھا کروں میں نے کہا محمد رسول اللہ پڑھا کر
محمد رسول اللہ کی تسبیح کیا کر. تو بندے نے میرے ذہن چھایا بھی 2-4 دنوں بعد نا اطلاع ہونی ہے. وہ 24 گھنٹے یا جاگے تے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. مینوں آندا لگاتار محمد رسول اللہ پڑھ کے تے طبیعت جڑی نا اس تے اثرات آندے نے. جویں میری طبیعت دے وچ نا مطلب کمی محسوس ہوندی تھی. آپ آندے میں آکھیا اوہو کیا ہو گیا. الحمدللہ پردہ رہ گیا. تے میں انہوں آکھیا بھی تو یا رسول اللہ پڑھیا کر. محمد رسول اللہ جو تو پڑھیں تے تیری طبیعت تھکاوٹ محسوس ہوئے اثرات ہو دے آن لگاتار ایک بیعت کرتے پھر تو یا رسول اللہ پڑھیا کر یا رسول اللہ پڑھیا کر. انہیں یا رسول اللہ پڑھنا شروع کرتا. آدھا انہیں اس تے بھی اثرات ہوندے میں کہ تو سرکار 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 پڑھیا کر. حضور او یار دا چہرہ تکنا ہے بھامیں انج ویکھیے جنہوں یاد جو کرنا ہے بھامیں انج کریے یاد تے تینوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آستان علیہ جلی والی سرکار. بس آخری بات کروں گا. حضرت جابر اللہ دے بڑے مقرب حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور ہے. آپ پہاڑ تے بیٹھے ہوئے آپ اللہ دی عبادت ہے ہماتن گوش. آپ عبادت جس جگہ تے آپ بیٹھے نا اس جگہ تے نا نشان پڑ گئے. آپ دے سجدیاں دے آپ دیاں تھیلیاں دے آپ دے گھٹنیاں دے پتھر تے رگڑی کے نشان پہ گئے. پتھر رگڑی کے گھس جاندہ ہے. جسم پھر بڑھدا رہندا ہے پھر ریپیئر ہوندا ہے. آپ دے کول نا موسیٰ علیہ السلام گزرے تے آپ فرماندے نے جی سفر آپ آندے نے میں جا رہا ہوں طور پہ تو اللہ سے تختیاں لینے جا رہا ہوں اللہ سے کلمات لینے جا رہا ہوں اللہ سے فرمانات لینے جا رہا ہوں. آپ فرماندے نے میرے بارے عرض کرنا کہ میرا کو سجدہ قبول ہے. جا کے حضرت موسیٰ نے اللہ کو عرض کیتا حضور حضرت جابر عرض کر دینے میرا کو سجدہ تو اڈی بارگاہ قبول ہے. آپ آدھے نا کوئی سجدہ قبول ہے. جیڑا سجدیاں دا پچھن لگ پوے ہو دا سجدہ کھے قبول کرنا ہے. حضور وہ تو ریاکاری کر رہے ہیں ظاہرداری کر رہے ہیں. میں تو انہوں پیسے دیتے ہیں تو دل خوش ہویا تینوں کی لگے خوش ہوئے یا نہ ہوئے تو اپنا دل خوش کرنا تو اپنا کام کرنا. تو مٹھائی دا ڈبہ لے نالے مٹھائی دا ڈبہ رکھنا نالے چہرے لوے نالے مور ڈبے لوے نا جی میں جی کی تو میں کی میں لائی میں نو وچوں کٹ مالک دی طرف خیال کر. جدو عرض کی تھی حضور آپ آندھے کوئی سجدہ قبول نہیں ہے. اللہ نو کی لگے سجدیاں نال اللہ کو گھوگیاں سجدے تیرے تو بات کر دیا. اللہ کو تیرے نالوں بیڈاں بکریاں ڈھیر عبادت کر دیا. اللہ کو بندے نالوں ہر مخلوق ڈھیر عبادت کر دی. اس مخلوق نے کوئی کپڑے لینے نے اس مخلوق نے کوئی جتی لینی ہے اس مخلوق نے کوئی دیاڑی کرنی ہے اس مخلوق نے کچھ بھی نہیں کرنا بس مالک دا ذکر کر. تو جا کے پوچھنے لگ پا میں میرے سجدے قبول ہیں. پوچھا جی اگر کوئی سجدہ قبول نہیں. واپس آئے اللہ کی قبول کردہ ہے. اے تو سمجھ آ جانی یہ تو سمجھ آ گئی میری ساری گفتگو دا مول اس گل ہے یہ اگر تو سمجھ آ گئی. آپ واپس آئے پوچھا جی میرے بارے عرض کیتا اللہ نو کہ کچھ سجدہ میرا قبول ہے. آپ نے فرمایا میں تینوں دا جواب نہیں دینا چاہتا جی اگر تو سوال نہ کردا تو میں نہیں دوڑنا گل کرنی. آکھیا جی کی ہویا اللہ نے فرمایا دا کوئی سجدہ قبول نہیں. جدو جواب ملیا نا کوئی سجدہ قبول نہیں وہ ساری عمر دے سجدے کوئی قبول نہیں. اور جب امتحان ہوتا ہے نا تو پاس ہونے پہ درجے ملتے ہیں اگلی کلاس ملتی ہے اگلے مراتب ملتے ہیں.
تو جب بندہ خود ہی مراتب تے گلا کرن لگ پوے پھر کبر اختیار کر جاندہ ہے. آپ فرماندے نے کوئی سجدہ قبول نہیں ہے. تو آپ نے ایک جملہ دیتا ہوتا ہے. آپ نے پد کریں دیا عمرہ گزری تو یار دا ڈیرہ پرے تو پرے. پد کریں دیا عمرہ گزری تو یار دا ڈیرہ پرے تو پرے. پر حضرت جابر تھک نہ جاویں چاہے قبول کرے نہ کرے. اگلے سفر پہ حضرت موسیٰ گئے تے اللہ خود چاندہ ہے کہ میں گل کراں جابر دے بارے. جابر تے گل کر دی ہی نہیں ہونا. پچھلی عمرہ جابر نے تے گل ہی نہیں کرنی بھی قبول کرے نہ کرے, انہیں تے گل کر دیتی ہے. تے آپ آدھے نے او جڑا میرا جابر بیٹھا میرا جابر, ہائے 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 او کون جابر, پالی واری او کون جابر, وہ جو میرا جابر بیٹھا اس کو جا کے کہنا ہے اور تو کرے نہ کرے سارے قبول ہو گئے. ہون تو کرے نہ کرے, ہون تیرے سجدے ویکھے نہیں جانے, ہون تیری نیت ویکھی گئی ہے. اللہ مالک نیتا نو ویکھدا جے, اللہ مالک سجدے سجدے نہیں جے ویکھدا. نیتا چنگیاں کرو تو دے دربار پیش ہو جاؤ. ویکھو پچھلی زندگی کتنی خوبصورت ہوندی. ایک بندے دے کول نا جی پیسے گھٹ گئے, میں وچو آئی, میں آکھیا بھی انہاں نال جے میں آئے نہ کیتی تے جابر والی بھی انہاں دے پلے نہیں پاؤنی. میں تاں کر کے بندے کول پیسے گھٹ گئے. جدو پیسے گھٹے نا تو انہیں ویکھیا بھی ہون کی کراں. انہیں کہا بھی پیسے گھٹ دے گھٹ ہی گئے. انہیں جیبہ جبہ خالی کیتیاں تھے اللہ دی رات اینج کی تھی. خرچ تے اگے بھی کردہ اسی اللہ دی رات ہے, پر اینجو ساری عمر چنان کیتے بھی ادو بھوک وڑ گئی ہوئے ادو انہیں سب کچھ دیتا. جدو انہیں دیتا تھے گواڑیاں واڑیاں نو پتہ لگا اگو پچھو سارے نو بھی اندے کول جیڑے ہان نہ ہے سو بھی این خالی کر دیتا ہے تاکہ جیڑی ہوئی مڑ ویکھی جاتی. جدو اس نے یہ گل کی تھی گواڑیاں نو پتہ لگا وہ ادلے گواڑی 10,000 ادلے گھر, ادلے گواڑی 10,000, ادلے گواڑی 5,000, ادلے گواڑی 5,000, ادلے 7,000, ادلے رشتہ دار بکرا, ادلے چھترا, ادلے مجھ, ادلے گاں, ادلے کپڑے, ادلے آگے کھارتی نو آتا ہے. ایک ہی گل ہے. اسے کہ کوئی گل ہے, اسے کہ گل دا میں نے پتہ لگ گیا. میں آکھا مالک نو اینج تے اینج ہی صحیح بے تیری مرضی جی انجے نا تے مڑ پد کریں دیا عمرہ گزری تے یار دا ڈیرہ پرے تو پرے. پر حضرت جابر تھک نہ جاویں چاہے قبول کرے نہ کرے. اسے کہا پھر اسی بھی تھان لئیے بھئی ہون مالک کریم جی میں تیری مرضی اسی اونج کھچ کے رکھاں گے. حضرت دریا کی انہوں نے نام ہے موج دریا. حضرت موج دریا کو بندہ چلا گیا, معاف کرے آئے, میں آکھیا ایک گال لے, ایک گال لیے کوئی ایڈی گال نہیں, ایک کوئی گال لیے. گال کیڑی ہے ایک کوئی گال لے اور کوئی گال نہیں, مالک دی گال لے ایک کوئی گال لے. حضرت موج دریا کو بندہ چلا گیا, ہو سکے دریا ڈھال آئی کھڑا ہے تے حضور ہے ڈھونڈا پیا سارا تھے لگا ہے تے اسی بان ماری جانے ہیں تے دریا موڑ ایدے کٹائی کر رہے, ایدے کٹائی کر رہے. آپ آدھے مڑ مینو کی آن دے ہو, آپ آدھے تُسی ہوتے چلو جی تو اڈی کئی دے ٹپے دی برکت نہ اللہ مالک مہربانی کر دے سی, اللہ مہارا موڑ دے سی. آپ آدھے چلو, آپ گئے آدھے لیاؤ کئی لیاں دی. آپ نے پیر ایک ویچ رکھیا دریا دی مانا لے پاسے تے دعا پیر اتے رکھ کے اللہ نو یاد کر کے ٹپا مار کے واگ کھول دیتا پیشاں پینڈ نو. اللہ کہا جے تو ایڈا ٹیل لائی کھڑا سی تیرے نال دل لا دینے جی میں تیری مرضی ہوں میں ساڑی مرضی ایڈی کڑی گل. جدو آپ نے ٹپا ماریا تے کٹاؤ تھوئی پرتے جناب اوتے او کیوں نو سدے جناب بمر پہ جاندہ ہے, اوتے بمر پہ گیا, پانی وال کے تھلے جنہ چر پچھلا روڈ نہیں مکیا انہ چر بمر نہیں مکیا. بمر نے پانی کٹ کے سارا آؤ ماریا تے پنڈ ہوئے نہ ہوئے کھڑا رہ گیا. انہوں نے کہا حضور کی کیتا جے, آپ نے کہا تُسی کلال کیتی کھڑے آؤ, اسی اونج کیتا جی میں مالک دی مرضی ہے. مالک صرف مرضی چاندہ بے تے ایک قدہ بھی جو میری مرضی دا اگر رال پیا نا تے میں مو ڈبن نہیں دینا. اسی پھر مالک دی مرضی نال ہو گئے, مالک پھر ڈبن کیوں دے گا. مالک دے نال ہو جاؤ, قسم خدا دی ڈبے گا نہیں کچھ بھی. مالک دے نال ہو جاؤ. جڑا تریڈ بڑی ودے ہو نا بھئی آئے انجے تے آئے انجے تے آئے انجے, اے کام نہیں پورا ہونا. مالک دے نال ہو جاؤ. کیڑا بندہ ہے آج محفل جڑا بہت تنگ ہے مالی طور تے, جڑا بندہ بہت تنگ ہے وہ بندہ سوچن تو بغیر اٹھ کے کھڑا ہو جاؤ. ہائے 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 ہائے, انہاں مطلب تھوڑے تنگ ہی کوئی نہیں. ہون جی اگر تُسی مینوں آکھو سائڈ تے ہو کے جی حالات نہیں ٹھیک
وقت گزر گیا نا انہا ہی وقت آنا بھی جیڑے بندے دے اندر یہ پریشانی حضور پتہ ہے کی ہویا توڑے کنیاں بندیاں تے تنگی ہوئے گی حالات دی تنگی کنیاں بندیاں تے ہوئے گی لیکن اٹھ کے کھڑے کیوں نہیں ہوئے دساں کیوں نہیں کھڑے ہوئے اس وقت دونوں اپنے حالات یاد ہی نہیں اس وقت گفتگو اس لیول تے ہو رہی ہے کہ تواڈی حالات اللہ خیال ہی تواڈے نہیں ہے حالات کی ہوندے نے حالات دے بوئے بند کیتے ہوئے نے تسی تے گفتگو وچ بیٹھے ہوئے ہو جدو بندائیں جی بیٹھا ہوئے نا اے حضور میں 100 باری معافی مانگ کے آنا میرے آقا دے دور وچ میرے آقا دی محفلیں وچ ایک کرم نوازی ہوندی کہ صحابہ نو کچھ یاد نہ ہوندا بالکل کچھ یاد نہ ہوندا میرے آقا دی گفتگو دے وچ انج کر کے مگن ہوندے تو یہ گفتگو کس کی ہو رہی ہے آقا کی گفتگو ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہے تو پھر آپ کے اندر کیسے سوالات رہ جائیں میرے اندر نا ایک جذبہ میری جیب کو پیسے آڑ میں کہ میں انہوں پڑھا دینے بھی جیڑا بندہ کہہ میرے حالات بڑے تنگ نے انہوں میں پیسے پڑھا دینے میرے ذہن چ خیال آیا اللہ مالک نے ایک جواب کی دیتا تو انہا پیسے نہ بڑھنا ہی کچھ نہیں اسی آپ دے وانگی میں جو محسوس کرنا اللہ نے کرم نوازی کی تھی بھی انہا پیسے نہ دیاڑی لگے گی 2 لگے گی انہا نہ بڑھنا ہی کچھ نہیں انہا نے میں ہاتھ کھڑے نہیں ہون دینے میں پردے بھی ران دینے انتے کرم بھی فرما دے میرا رب دوڑے پردے بھی رکھے کہ دوڑے تے اللہ مالک دنیا نو آسان بھی فرما دے